دوستو آج 19 رمضان ہفتے کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 19ویں روزے ہفتے کے دن انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہی آپ کے گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ صرف یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے لاڈ کر کے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر نظر کرم ہو جائے گی۔ رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہم پر رب کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات، جس سے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا کریم یا اللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کوئی آپ کے قریب ہے، یا آپ کے دل کو اچانک سے سکون محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ چکے ہیں، بگڑے کام سنور چکے ہیں، دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور سورت ہے۔ یہ سب کو زبانی یاد بھی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس، لاچار، مجبور ہو جائیں، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں، بندشیں ہو جائیں، تو سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے رات دن میں بدل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں آ جائیں۔ تو آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی ایسے کام ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج 19 رمضان ہفتے کے دن سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام نظر بد اور حسد کا ایسا علاج ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ویسے ہی رب سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنے والے کا رزق 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو خدارا میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 19 رمضان ہفتے کے دن سورہ
کوثر کو پڑھ لینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ عطا کر دیتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران انشاءاللہ غیبی فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت رکھ جائیں گے، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، پورے سال کا رزق، خوشیاں، ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج 19 رمضان ہفتے کے دن انا اعطیناک الکوثر صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے توجہ کے ساتھ دل ہی دل میں مانگنا شروع کرنا ہے، کیونکہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو بھی لے کر بیٹھو گے نا تو انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ عمل پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگتے چلے جانا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لیتے ہیں جو اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، آپ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے۔ یا حی یا قیوم یہ رب کریم کا اسم اعظم ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ بے حد تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام بے حد طاقتور ہے، لیکن یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ آج جس مقصد کو آپ پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے یا حی یا قیوم پڑھتے چلے جائیں، آپ تو کیا، آپ کا گھر کا بچہ بچہ بھی دولت مند بن جائے گا، آپ کے دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی، ترقی، عروج آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے آخر میں یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یعنی یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو جھوم کر اس انداز میں پڑھنا ہے کہ رب کی ذات سن رہی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔
یہ رمضان کی 19 تاریخ ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا، انعامات لینے کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ ضد کر کے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہی مصلی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ وظیفہ رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دعا اپنی انعامات لینے کا طریقہ ہے۔ آپ نے دعا کو توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ مانگنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔